میں ہمارے ساتھ آج ہماری بہت ہی پیاری بہن موجود ہیں جن کا نام ہے سائمہ عامر، لیڈرشپ والی۔ اور سائمہ عامر نے ہمیں جوائن کیا مارچ کے لاسٹ ویک سے، اور اپریل سے ماشاءاللہ سے انہوں نے ریگولر ہمارے ساتھ ایف ایڈ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن ہمارے پاس کروایا تھا، اور مجھے ان کے اندر بہت سارا ٹیلنٹ نظر آیا، اور میں نے ان کو آفر کیا کہ آپ ہمارے ساتھ ایز اے ٹیم چلیں، ایز اے ریحان اسکول فیملی ہمیں جوائن کریں۔ تو آئیے ہم سائمہ کے بارے میں جانتے ہیں انہیں کی زبانی۔ السلام علیکم سائمہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میڈم، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ آپ سنائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سائمہ، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا ایک جامعہ تعارف دے دیں کہ سائمہ کون ہے، کہاں سے بلانگ کرتی ہیں، اور سائمہ کے پاس کیا کیا ایکسپرٹیز ہیں۔ میڈم میرا نام سائمہ عامر ہے اور میں اسلام آباد سے بلانگ کرتی ہوں۔ میری ساری زندگی اسلام آباد میں ہی گزری ہے، میری پیدا بھی یہیں پر ہوئی ہوں۔ میری شادی جو ہے وہ راولپنڈی میں ہوئی، اس کے بعد سے میں راولپنڈی میں رہ رہی ہوں، لیکن بیسیکلی زیادہ تر آنا جانا میرا اسلام آباد میں ہی لگا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آئی کام کیا ہوا ہے اپنا، اور ماشاءاللہ 4 بچے بھی ہیں میرے، اور گھر پہ ہوتی ہوں بچوں کے ساتھ، ان کو دیکھتی ہوں، بس ان کو گائیڈ کرنا یہی ڈیوٹیز ہے میری۔ زبردست۔ سائمہ، میں جاننا چاہوں گی کہ پچھلے 1 مہینے سے آپ ماشاءاللہ آفس ڈیلنگ کر رہی ہیں میرے ساتھ، آپ وزٹرز کو ڈیل کرتی ہیں، ایڈمیشن اب آپ کلوز کر لیتی ہیں، اسٹوڈنٹس کے ٹاسک کو مینجمنٹ کو دیکھتی ہیں، ڈسپلن کو دیکھتی ہیں، اور صبح سے لے کر شام میرے ساتھ 5 ساڑھے 5 تک، کبھی 6 بجے تک بھی ہم لوگ ہوتے ہیں وہاں۔ تو اب بہت اچھا سسٹم، میں آپ سے بہت مطمئن ہوں آپ کی ڈیڈیکیشن سے۔ تو آپ کا یہ آل اوور کیسا ایکسپیرینس رہا ہے ریحان سکولنگ سسٹم کے ساتھ؟ جیسے کہ آپ نے بتایا تھا آپ نے ڈفرینٹ سکول میں کام بھی کیا ہوا ہے، ایک آفس میں بھی جاب کی ہوئی ہے، تو یہ ریحان سکولنگ سسٹم آپ کو کیسا لگا؟ میڈم ریحان اسکول کی وہ والے کہتے ہیں کہ جب انسان اندر آتا ہے، بیٹھتا ہے، کام کرتا ہے، تو اس کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیسے جا رہا ہے سارا سسٹم نا۔ میڈم تقریباً ریحان اکیڈمی میں آنے سے پہلے میری یہ روٹین تھی کہ میں سارا دن بیٹھ کے نا بس اسکرولنگ کرنا یا بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دینا، بس میں ڈرائیور تھی گھر کی، میکینک تھی گھر کی، یعنی کہ بس کوئی چیز خراب ہو گئی تو اس کو کھول لیا، جوڑ پھر ہسبینڈ دیتے تھے، اس طرح کر لیا کرتے تھے۔ ایسی حرکتیں ہوتی تھی، یعنی کہ کوئی کام کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا۔ بیچ میں کام میں نے کیا ہے، 2-3 سال میں نے کام کیا ہے، بیچ میں اسکول میں نے کام کیا، مینجمنٹ میں نے کام کیا، ایک آفس میں نے کام کیا۔ اس کے علاوہ اسکول میں کیٹرنگ کا کام کیا، مجھے کھانے پکانے کا بہت شوق تھا، تو ہسبینڈ میرے چاہتے تھے کہ میں کیٹرنگ کے کام میں جاؤں، تو لیکن میں نے ان کو بولا کہ میرے میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں جو ہوں کیٹرنگ کا کام کروں۔ تو بیسیکلی ریحان اکیڈمی جو ہے، اس کو جوائن کرنے کا پرپس ہے، ریحان سے ملاقات تھی میری۔ سر ریحان سے اگر میری ملاقات نہ ہوتی تو میں شاید کبھی بھی یہاں نہ ہوتی آج۔ تو ان سے میری جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ ٹیچر ٹریننگ کو جوائن کریں۔ تو اس ٹائم تو میں نے اتنا فوکس نہیں کیا اس بات کے اوپر، لیکن جب جیسے 1-1.5 منتھ گزرا اور میں نے جتنا سرچ کیا ریحان اسکول کو، جتنا میں نے اس میں لوگوں کو دیکھا، بچوں کو کام کرتے دیکھا، تو پھر مجھے شوق ہوا کہ میں بھی جاؤں، میں بھی بیٹھوں وہاں پہ، دیکھوں، کام کروں نا۔ تو اس لیے پھر میں ریحان اکیڈمی میں آ گئی، جو کیفیٹ کیمپس میں ان کا نیا کیمپس بنا تھا، تو پھر میں نے اس کو جوائن کر لیا۔ زبردست۔ سائمہ، آپ کو سر ریحان سے ملاقات کیسے ہوئی، ہم اس بارے میں جاننا چاہیں گے، اور آپ ان کے ویژن اور مشن کے ساتھ کیوں جڑنا چاہتی ہیں؟ کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو انسپائر کرتی ہے؟ میڈم میں تقریباً وہ بندہ ہوں جو تقریباً 3 سے 4 سال پہلے میرے 3 بچے ماشاءاللہ حافظ ہیں، تو میری بڑی بچیوں نے جب قرآن پاک حفظ کیا تھا تو میرا مائنڈ میں تھا کہ میں ان کو آن لائن سکلز جو ہیں وہ سکھانا چاہتی تھی، کیونکہ میری 3 بہنیں جو ہیں وہ آن لائن کام کر رہی تھی۔ ایک بہن سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کام کر رہی تھی، سافٹ ویئر ہاؤس رن کر رہی تھی، ایک بہن جو ہے میری امیزون پہ کام کر رہی تھی، اور ایک بہن میری آلریڈی جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ میں تھی نا۔ تو میں بھی چاہتی تھی کہ میرے بچے جو ہیں وہ آن لائن فیلڈ میں آئیں، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جو ہے نوکری میں پڑھے، میں نوکریاں کروانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تو بیسیکلی میں اپنے بیٹے کے لیے سر ریحان اللہ والا کا اسکول جو ہے کراچی کیمپس، اس کو سرچ کر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہاں پہ میں اپنے بیٹے کو ہاسٹل میں بھیجوں، وہ حفظ کر لے، تو اس کے بعد وہ وہاں پہ جا کے رہے، یعنی کہ ایسی چیز۔ اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو اس چیز کے لیے ایگری کیا ہوا تھا کہ جیسے وہ حفظ مکمل کرے گا تو میں نے لازمی جو ہے نا کچھ پیسے ارینج کر کے رکھنے ہیں تم نے، اور میں نے جو ہے نا اس کو وہاں لازمی شفٹ کرنا، کیونکہ تھوڑا سا میرا بچہ مجھے لگتا تھا کہ لیزی ہے، باقی بچوں جیسا ہوشیار چلاک نہیں ہے نا۔ تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں اس کو کسی جگہ ایسی جگہ بھیجوں جہاں پہ وہ اسکول میں جائے اور پھر بچے سے تنگ کرے، تو میں کہتی تھی نہیں، میں اس کو ایسے اسکول میں بھیجوں گی جہاں پہ اس کا کانفیڈنس لیول تھوڑا ہائی ہو جائے نا۔ تو میں یہ چاہتی تھی۔
لیکن وہ اتفاق کی بات اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو جوائن کیا. تقریباً بنو قابل کے ایڈس چل رہے تھے تو اس میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو جوائن کیا. میری بیٹی نے گرافک ڈیزائننگ کو جوائن کیا. ہم دونوں وہاں پہ جب کورس کے لیے گئے تو سر وہاں پہ ہمارے سر تھے, سر ناصر. انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو آج ایک ایسے اسکول کا وزٹ کرواتے ہیں پاکستان کے, جو اسکول پاکستان کے سارے اسکولوں سے 15 سال آگے چل رہا ہے نا. تو مجھے بڑا تجسس ہوا کہ ایسا کون سا اسکول ہے جو پاکستان کے باقی اسکولوں سے 15 سال آگے چل رہا ہے. تو ہم لوگوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے تقریباً کلاس میں 60-70 لڑکیاں تھیں. ہم سب بندوں نے, آپ یقین کریں, پاکستان کا کوئی ایسا اسکول ہے جس کا نام نہ گنوایا ہو. کوئی سرکاری اسکول نہیں چھوڑا, کوئی کانوینٹ اسکول ہو گیا, اسمارٹ اسکول ہو گیا, سٹی اسکول ہو گیا, الائڈ اسکول ہو گیا, یعنی کہ جتنے ہمیں نام آتے ہیں ہم نے سارے گنوا دیے. پر سر نے کہا کہ نہیں, یہ وہ اسکول نہیں ہے. یہاں پہ صرف وہی اسٹڈی کروایا جا رہا ہے جو سارے اسکولوں میں کتابوں کے بوجھ کے نیچے لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. یہاں پہ صرف وہی ہے. میں آپ کو جس اسکول کی بات کر رہا ہوں وہ یہاں کا اسکول نہیں, وہ کراچی کا اسکول ہے. تو میرا ہوا کہ یار ایسا کون سا اسکول ہے. تو سر نے کہا کہ وہ ہے ریحان اللہ والا کا اسکول ہے, جہاں پہ لوگ, آپ جا کے دیکھیں, آپ وزٹ کریں. وہ اقرا یونیورسٹی کے ہیڈ تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کا ایک پورا وفد جو تھا وہ وہاں پہ گیا باقاعدہ وزٹ کے لیے. ان کا یہ ٹاسک تھا کہ جا کے ریحان اللہ والا کو وزٹ کریں. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ میرا زندگی کا ایک ایسا ایکسپیرینس ہے کہ میں کبھی کراچی نہیں گیا, لیکن ریحان اللہ والا کے اسکول کو وزٹ کرنے کے لیے میں کراچی گیا. اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ بچے کیسے چیٹ بورڈز پہ کام کر رہے ہیں, روبوٹس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے لیے یہ بالکل نئی چیز تھی. اور سر یہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ 12-12 سال کے 14 سال کے بچے جو ہیں وہ ارننگ کر رہے ہیں. تو ہمارے وہ بچے بہت آگے ہیں ہمارے بچوں سے, لیکن ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن ہمارے اسکولوں میں نہیں ہے. ہمارے اسکول باقی اسکولوں سے بہت پیچھے ہیں. جبکہ آپ انڈیا وغیرہ اگر چلے جائیں, انڈیا جائیں, باقی کنٹریز میں جائیں, تو بچے اب لیپ ٹاپ پہ اور چیٹ بورڈز پہ ان پہ کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک ہمارے اسکولوں میں بچے کتابوں میں پھنسے ہوئے ہیں. انہیں وہ چیز کروائی جا رہی ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں, جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. یعنی کہ بچوں کو کرنے کی وہ ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو کتابوں کے بوجھ کے نیچے دبا رہے ہیں نا. تو بس وہاں سے تو میرا مائنڈ ایسا کوئی ڈائیورٹ ہوا کہ میں خود بھی نا, میں نے اپنے ہسبینڈ کو اس چیز کے لیے ایگری کیا کہ ہم اپنے بچوں کو ریحان اکیڈمی بارہ کیمپس میں ڈال دیں گے. تو جب ہم وزٹ کے لیے بارہ اکیڈمی پہنچے, تو اتفاق سے سر ریحان وہاں موجود تھے. تو ویسے تو وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں, لیکن وہ اتفاق سے نیچے ہے تو ملاقات بھی ہوگی. میڈم سائمہ وہاں موجود تھی, ان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں اپنے بچے ڈالنا چاہتی, لیکن سر ریحان نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ پنڈی سے آ رہی ہیں تو بیٹی کو آپ آن لائن ڈال لیں, لیکن آپ ٹیچر ٹریننگ کو ہماری جوائن کر لینا. تو اس ٹائم بس یہی تھا ذہن میں کہ بیٹی کو نا آن لائن ڈال دوں گی تو یہی فی الحال بہتر ہے, لیکن اپنا یہ مائنڈ نہیں تھا کہ میں ٹیچر ٹریننگ میں آ جاؤں. جب میں نے کچھ دن گزرے اور یہاں پہ ایڈ دیکھا کہ آپ کا کیمپس جو ہے فٹ میں کھل گیا ہے, تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ یہ ہمیں پھر بھی نزدیک پڑتا ہے, ہم یہاں جا سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بولا کہ کیسے آنا جانا کرو گی. تو میں نے کہا بس ہو جائے گا مینج انشاءاللہ. اگر 2 گھنٹے ٹریول بھی کرنا پڑا تو میں لوکل ٹریول کر لوں گی, لیکن میں جاؤں گی ضرور بیٹی کو لے کے. تو وہ میں نے اتفاق سے پھر دیکھا جب میں گئی, اور میں نے 2-3 دن ہی میں نے صرف اپنی بیٹی کو وہاں بٹھایا اور ماحول دیکھا, آپ کو ماشاءاللہ دیکھا کام کرتے ہوئے. تو میں اتنا امپریس ہوئی میڈم, کیونکہ میڈم جو اسکول ہوتا ہے نا اس کا ماحول بہت میٹر کرتا ہے. ہم لوگ, میں خود بھی اسکول میں رہ چکی ہوں, بچوں کے ساتھ بھی جاتی رہتی ہوں. ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, تو اسکولوں کے ساتھ ایک بہت گہری وابستگی ہوتی ہے انسان کی نا. تو وہ اسکولوں کا ایک سسٹم ایسا تھا کہ ایک عجیب سا ماحول اسکولوں میں کریٹ کیا گیا ہے. آپ چاہے کتنے ہی بڑے اسکول میں چلے جائیں میڈم, میں کانوینٹ کے اندر بھی گئی ہوں, میں سٹی اسکول میں بھی جا چکی ہوں, میں بس ہر طرح کا اسکول میں نے وزٹ کیا, کیونکہ میرا کام کیٹرنگ کا تھا. تو میں نے بہت سارے اسکولوں کا وزٹ کیا اور میں نے وہاں کا ماحول دیکھا. تو اس کے بعد میرا ہوتا تھا کہ میں کہتی تھی اسکول کا ماحول نا ایسا ہو جیسے بچے یہاں بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. یہ سب سے پلس پوائنٹ ہے اسکول کا, کہ بچیاں, لوگ اپنی بچوں کو نہیں چھوڑتے کہیں پر کہ کوئی ایجوکیشن ہے تو ہم نے نہیں, لڑکوں کو نہیں بھیجنا. جیسے ہمارا بچہ ماشاءاللہ ابوذر کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسا بچہ جس کی ایک گروئنگ ایج ہے نا میڈم. تو انسان کو ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں لڑکوں کو دیکھتے ہیں, لڑکیاں لڑکوں کو دیکھتی ہیں, اس طرح کی چیزیں. اس اسکول کی سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ یہاں کا ماحول اتنا اچھا تھا کہ آپ اپنی بچی کو آنکھ بند کر کے بھیج سکتے. اگر میں اپنی بچی کو آنکھ بند کر کے بھیج سکتی ہوں نا, تو سب بھیج سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کسی کے لیے کوئی ایشو کبھی نہیں بنے گا. یہ ریزن تھی میڈم اسکول کو جوائن کرنے کی, کہ میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے کہا کہ آپ اس کو جوائن کریں اور اس میں آئیں. اس سے پہلے میں نے کبھی بھی باہر پھر اس کے علاوہ کام نہیں کیا. زبردست, تھینک یو سو مچ. ویسے انٹرویو کا یہ فائدہ ہوا کہ مجھے آج پتہ چل گیا کہ سائمہ آبزرور بہت اچھی ہے, آبزرویشن کتنی کینلی کرتی ہے اور زبردست کرتی ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ یہ وہ بچے ہیں جو وہاں آتے ہیں کہ میں ان کو اپنی فیملی میں, اپنے گھر میں آرام سے لے جاتی ہوں.
مطلب مجھے ذرا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ میری فیملی کے بچے نہیں ہیں. مطلب اللہ پاک ان کی ماؤں کو اور والدین کو صحت زندگی دے جنہوں نے ان کی اتنی پیاری اور اچھی تربیت کی ہے. اور یہ ہمارے ماحول میں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ریحان اسکول فیملی ہیں تو فیملی کی طرح کرتے ہیں, نہ کبھی نہیں کہیں گے, بہت پیار سے, بہت طریقے سے. اور مطلب لڑکیوں کے ساتھ بھی کام ایسے کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا, وہ بہن کہہ کے اور اپنے کام سے کام رکھنا. تو میں بہت اس چیز سے انسپائر ہوتی ہوں. ان کی اللہ پاک ان کو ایسے ہی نیک اور فرما بردار رکھے. سائمہ, آپ نے ہمارے ریحان اسکول کی بارکو کیمپس کی ٹیم ڈیلی آتی ہے, وہاں پہ 4 سے 5 یا 6 بچے اکثر میں لاتی ہوں ساتھ. تو وہ بچے ہیں جو کہ کبھی میں فاؤنڈیشن لیول لاتی ہوں, کبھی میں لیول 1 لاتی ہوں, بچے میں چینج کرتی رہتی ہوں تاکہ ان کی بھی لرننگ ہو. ان بچوں کو, کیونکہ آپ کی تو بھی سٹارٹنگ ہے, آپ دیکھتی ہیں اور آپ دیکھتی ہیں کہ جو سینئر ہمارے ہوتے ہیں, ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں, جو چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں, ان دونوں میں آپ کو فرق کیا نظر آتا ہے؟ ایک بچہ جو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے ایز اے ٹیچر, اور ایک جو سینئر ہوتا ہے, اتنے عرصوں سے آپ دیکھ رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ میں اسکولوں میں جاتی رہی ہوں, تو اس میں آپ کو ڈفرینس کیا آپ نے پایا؟ میڈم ریحان اکیڈمی کے اور ریحان اسکول کے جو بچے ہمارے پاس وزٹ کے لیے آتے ہیں یا ڈیلی ہمارے پاس کلاس لیتے ہیں, آج بھی ماشاءاللہ 4 بچے آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس اور ماشاءاللہ بچوں کو سکھا رہے ہیں. میں نے ان کے اندر سب سے جو پلس پوائنٹ دیکھا نا میڈم, آپ لوگوں نے بچوں کا مائنڈ ایسے ڈائیورٹ کر دیا نا کام کی طرف. کوئی بھی مشکل ہو نا میڈم تو ایک بچہ آئے گا, دوسرے کہے گا نہیں میں کر دیتا ہوں فوراً سے. یہ چیز سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پرابلم سالور بنا دیا. میڈم یہ اس ادارے کی کوالٹی ہے. یہاں پر آنے سے پہلے میڈم مجھے لگتا ہے کہ شاید میں بھی پرابلم سالور اتنی اچھی نہیں تھی, لیکن اب ہوتا ہے کہ میں نے گھسنا ہے, میں نے کرنا ہے, یہ خراب ہی ہوگا نا, کتنا خراب ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایک چیز کو اگر ہمارے اندر ڈر رہے گا تو ہم کبھی کر نہیں سکیں گے. یہ ریحان اکیڈمی کے بچوں سے ہم نے سیکھا کہ آپ نے ہر کام کے اندر گھسنا ہے اور اس کو کر کے نکلنا ہے. تو یہ بڑی بات ہے. سیکنڈ یہ کہ ٹیچر جو ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے ماں کی جیسی ہوتی ہے, کیونکہ ٹیچر جو ہوتی ہے وہی سارا کچھ ہوتے ہیں انسان کے لیے, وہی آپ کو سکھاتی ہے, وہی پڑھاتی ہے. ماشاءاللہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اتنی اچھی کی ہے. میں جب آپ کی لگن دیکھتی ہوں تو مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے میڈم. اسپیشلی میرے لیے تو مورل آپ ہی ہیں, کیونکہ میں جب سے اس کیمپس میں آئی تھی مجھے 2 دن ہی ہارڈلی ہوئے تھے, تو میں صبح سے لے کے شام تک آپ کو دیکھتی تھی, تو مجھے ہوتا تھا کہ یار اگر یہ کر سکتی تو پھر میں بھی کر سکتی. اور میرے یہاں پر کام کرنے کی ریزن صرف یہی تھی میڈم کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کتنا ہارڈ ورک کر رہی ہوں. چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے آنا اور کام کرنا یہ آسان نہیں تھا, اور کس طرح ایک ادارے کو مینج کرنا ہے میڈم. اس میں ہر اسکول میں میڈم فیس کا ایک بندہ ہوتا ہے جو اکاؤنٹس دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک بندہ ہوتا ہے جو دوسرے کاموں میں ہوتا ہے, لیکن ایک آپ واحد بندی تھی جو ہر طرف سر کھپا کے بیٹھی تھی. تو مجھے تھا کہ جیسے میڈم اسما کرتی ہے نا, ہم نے بھی بس ویسے ہی کرنا ہے, اور ہم نے بھی جو ہے نا ایسے ہی کام کرنا. اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میری کیمپس میں اگر میں ہوتی ہوں تو میری چاروں طرف نظر ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ میں سیٹ پہ بیٹھ جاؤں اور میں بچوں کو نہ دیکھوں, یا میں نیچے نہ دیکھوں, یا میں پانی پہ نظر نہ رکھوں, کون بچہ نیچے جا رہا ہے کون اوپر آ رہا ہے. میری سب پہ نظر ہوتی ہے. کیوں کہ میڈم آپ لیڈر تب نہیں بن سکتے کبھی بھی اگر آپ کا مائنڈ جو ہے وہ آل راؤنڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ آل راؤنڈر آپ تب ہی ہو جب آپ ہر چیز پہ نظر کو. کوئی پیرنٹ آ رہا ہے تو اس کو کیسے گائیڈ کرنا ہے آپ نے, کوئی اٹھ کے جا رہا ہے تو آپ کی اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے کہ وہ کہاں سے نکل گیا, کہاں سے آیا. اگر کسی نے کوئی چیز اسکپ کر دی ہے, کوئی بچہ موبائل میں لگا ہوا ہے, تو آپ نے اس کو دیکھنا کہ بچہ کیا سرچ کر رہا ہے, کیا ڈھونڈ رہا ہے. اگر بچہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو مجھے فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے. یعنی کہ مائنڈ اتنا شارپ ہو گیا نا میڈم کہ میں بیٹھی کہیں اور ہوتی ہوں لیکن میرا دھیان جو ہے نا چاروں طرف گھوم رہا ہوتا ہے اپنا. تو وہ شروع سے بھی تھوڑا سا تھا, لیکن یہاں پہ آ کے زیادہ میں زیادہ وہ ہو گئی ہوں. بچوں کو دیکھ دیکھ کے زیادہ آئیڈیا ہو گیا, اور آپ کو دیکھ کے بھی ماشاءاللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا, اور انشاءاللہ آگے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. میری جو گروتھ ہے میڈم اس میں سارا ہاتھ آپ کا ہے. میں آپ کو اس کا کریڈٹ دیتی ہوں کہ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. نہیں ماشاء اللہ سے سائمہ, آپ خود بہت ٹیلنٹڈ ہیں. ایون قاسم ایک دن ہسبینڈ جو میرے ہیں گئے, انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بندی آپ کو مل گئی ہے کہ فکر رکھتی ہے آپ کی طرح. ایسے نہیں ہے کہ وہ آئے ٹائم پاس کرے چل جائے. الحمدللہ میری بھارکو کی ٹیم دیکھیں, وہاں کی ٹیم, اچھا میرے ساتھ جو لوگ جڑتے ہیں الحمدللہ خود بخود وہ ویسے ہی کرنے لگ جاتے ہیں جیسے میں دل سے چاہ رہی ہوتی ہوں. آپ ہیں, رابعہ ہیں, آپ دونوں جس طریقے سے سنبھال رہی ہیں, کر رہی ہیں اتنی جلدی, مجھے لگتا ہے میری بھارکو کی ٹیم نے بھی چیزیں نہیں سیکھی تھیں. شاید یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو, کیونکہ میں خود اب سیکھ گئی ہوں. پہلے مجھے لوگوں پہ ٹرسٹ کم ہوتا تھا, ہر وقت ڈر رہتا تھا چیزیں خراب کر دیں گے, لیکن ریحان بھائی نے میری ایسی ٹریننگ کر دی ہے کہ میں اب کہتی ہوں کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ, خراب کریں گے تبھی تو ٹھیک کریں گے.
اور ایون یہ میری ایسی ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ میں اپنی بیٹیوں تک کو چیز کچھ بھی دے دیتی ہوں. کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہتی ہوں خراب کریں گے تو ٹھیک ہوگا. تو یہ ایک چیز ہے, ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے جو کہ مجھے ریحان اسکول میں آ کے ملی ہے. اور باقی جو چیزیں ہیں, مینجمنٹ کرنا, ہر چیز کرنا, میں جس ادارے میں رہی ہوں میں نے نہیں سوچا کہ یہ پی این ہے تو پی این کا کام ہے. شفٹ ہوتی تھی, میں اٹھا کے دوڑ کے میں بٹھا دیتی تھی پرنسپل کی سیٹ سے اٹھ کے. اگر واش روم دھونا ہو یا کچھ کسی بچے کو واش روم لے کے جانا ہو, دوسرے اسکول میں نرسری کے جی ہوتا تھا, اور اگر وہاں باجی موجود نہیں ہوتی تھی دروازے کے پاس تو میں لے جاتی تھی کہ اس سے پہلے کہ بچہ کپڑے گندے کر دے, اور یہ میری شادی سے پہلے کی باتیں, تو میں خود کر دیتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ 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 مجھے اتنے سٹیپ سے گزارا کہ میں خود, جتنی میری سروسز ہیں, ہاف میری اتنی ایج ہے, تو اس میں جتنی میں نے پریکٹسز کی ہیں وہ ابھی جو میری آپ کو شخصیت کے اندر نظر آتا ہے نا, ہر کام دوڑ کے کرنا, وہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی رہی ہیں. اور سب سے زیادہ یہاں آ کے جو چیز میں نے سیکھی ہے, کام کروانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ اگر آپ نے ٹیم بنانی ہے تو کام کروانا امپورٹنٹ ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ میری بھارکو کی ٹیم بہت اچھا کیمپس لے کے چل رہی ہے. آپ نے 1 مہینے کے اندر اندر اپنے آپ کو منوا لیا اور آپ نے دل جیت لیے پیرنٹس کے, اسٹوڈنٹس کے, ہمارے صرف اپنے ہارڈ ورک کی وجہ سے. اور انشاءاللہ آپ ٹیچرز ٹریننگ کرتی رہیں گی, انٹرویوز کرتی رہیں گی, پوڈ کاسٹ کریں گی, تو آپ دیکھیں گی کہ یہ سائمہ کا لیول ہی کچھ اور ہے. آپ ہم سے زیادہ ماشاءاللہ شارپ ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جتنا زیادہ آپ کی لائف میں ایکسپیرینس ہوتا ہے نا سائمہ, اس کو انلرن کرنے میں ٹائم بھی اتنا زیادہ لگتا ہے. آپ نے اچھا ہوا کہ آپ نے زیادہ یہ دوسرے اسکول اور ان سسٹمز میں وقت نہیں گزارا. تو 3 سال جو گزارے ان کو ہضم ختم آپ جلدی انلرن کر لیں گی. تو آپ کی ماشاءاللہ بچیاں بہت ایکٹیو ہیں, میں نے دیکھا ہے, میں ان سے ہمیشہ خوش ہوتی ہوں. ہر چیز کو ذمہ داری کی طرح لیتی ہیں, جیسے ماں ذمہ داری کی طرح لیتی ہے ایسے بچیاں بھی خود بخود ذمہ داری لیتی ہیں. تو آپ اگر مل کے چلیں ٹیم میں تو بہت کچھ آپ لوگ اچیو کریں گے انشاءاللہ. اور میری بیسٹ وشیز ہیں آپ لوگوں کے لیے. سائمہ, اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ سائمہ اپنے آپ کو 5 سال بعد کہاں دیکھتی ہیں ریحان اسکولنگ سسٹم کے ساتھ, بچوں کے لحاظ سے بھی اور اپنے لحاظ سے بھی, تو آپ کا ابھی تک مائنڈ سیٹ اپ کیا ہوا ہے؟ میڈم جب میں نے ریحان اکیڈمی کو جوائن کیا تھا تو میرا ایز سچ کوئی اتنا لانگ چلنے کا ارادہ نہیں تھا. انسان کو تھا کہ چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں نا, مائنڈ جو ہوتا ہے. لیکن جب انسان کسی چیز کے اندر آتا ہے, کام کو دیکھتا ہے, مینجمنٹ کو دیکھتا ہے, تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا آسان کام ہے. ہم چیزوں کو نا مشکل بہت کر دیتے ہیں. اور میڈم یہ حقیقت بات ہے, ہمارے اسکول بہت مشکل ہیں. وہ ذہنی تھکاوٹ ہے میڈم, وہاں پہ کام کرنا بہت مشکل ہے. کتابوں کا بوجھ ہے, فائلوں کا بوجھ ہے, بہت مشکل کام ہے میڈم. یہ ہماری ٹیچر ٹریننگ میڈم جو آپ لوگ ہمیں دے رہے ہیں, یہ اتنی آسان, اتنی مزے کی ہے نا. ہمارے گھر کا میڈم ماحول ایسا ہے نا اب کہ ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں, ہم تقریباً 5 بجے اور 7 ساڑھے 7 گھر پہنچتے ہیں. جا کے میرے خیال ہے ہارڈلی کوئی 15-20 منٹ سب لیٹتے ہوں گے, جیسے جا کے تھک جاتا ہے بندہ تو لیٹتا ہے نا. اور اس کے بعد ساری باری باری خود ہی اپنے اپنے لیپ ٹاپ کھول کے نا تو کام لگ جاتا تھا. ہمارے گھر والے کہتے ہیں لگتا ہے گھر میں بھی ایک اکیڈمی کھل گئی ہے یار, بس کر دو بس کر دو بس کر دو. لیکن روٹین ایک ایسی بن گئی نا, کام کرنے میں مزہ آنے لگا ہے میڈم. کام کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ریگولر کام کریں, 4 سال کریں, 5 سال کریں, جتنا بھی کام کر سکتے ہیں ہم کریں اور خود کو بہتر کریں میڈم. کیونکہ ہماری زندگی میں بہت ساری کمیاں ہیں, ہم لوگ کسی قابل نہیں ہیں, ہمیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے میڈم. یہ ایک ایسی اسکل ہے جو آگے آنے والے ٹائم میں بہت بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے, آپ کے فیوچر کے لیے. یہ صرف ابھی میڈم ایک سٹیپ ہے جو ہم نے اٹھایا ہے, جس ہم کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم سیڑھیاں اوپر چڑھ کے بہت اوپر تک جائیں گے انشاءاللہ. پوری کوشش ہے کہ جتنا آپ لوگ کوپریٹ کر سکتے ہیں کریں, اور جتنا سیکھ سکتے ہیں سیکھیں, کیونکہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی نا. تھینک یو سو مچ سائمہ, آپ کی اتنی پیارے الفاظ کے لیے, اتنی ڈیڈیکیشن کے لیے, اتنے ہارڈ ورک کے لیے. میری یہ خواہش ہے کہ آپ جلدی سے جلدی ٹیچرس ٹریننگ کا لیول 1-2 کمپلیٹ کریں. جو میری بھارکو کی ٹیم ہے, واحد اس ٹیم نے جب ٹیچر لیول 1 اور 2 کمپلیٹ کیا تو وہ خود سے ان کے اندر وہ صلاحیتیں آ گئیں کہ ہر طرح کی جھجک ختم ہوگی, ہر طرح کا خوف, اور نئی سے نئی چیزیں جو نئے سے نئے ٹولز ہیں اس کی ایکنالجمنٹ ان کو ہو گئی. اور جو ہمیں ہوتا ہے نا کیسے ہوگا سے ہٹ کر لیا تک وہ پہنچ گئے اس سفر تک. تو جتنا بھی آپ سیکھیں گی آپ کی اپنی ذات کی امپروومنٹ ہوگی.
جب آپ کی اپنی ذات کی امپروومنٹ ہو جائے گی تو آپ کو دوسروں کو سکھانے میں آسانی ہو جائے گی. آپ نے جیسے دیکھا کہ مجھے کل آپ کی ایک بات نے بہت میرا دل خوش کیا کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ یہاں سے میم بچے لا رہی ہیں, ان کے بچے ایکسپرٹ ہیں, تو آپ نے اب وہاں سے اپنے اسٹوڈنٹ اٹھانا شروع کر دیے کہ میم یہ فیسیلیٹیٹ کر لے, وہ فیسیلیٹیٹ کر لے. تو مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ کم ٹائم میں آپ زیادہ چیزیں کر رہی ہیں, تو زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ اپنے جو ٹاسک ہیں ان کو بھی جلدی سے جلدی کمپلیٹ کریں. آپ ایٹ لیسٹ 50 سے 100 لوگوں کا انٹرویو کریں, اور جتنے لوگوں سے ایجوکیشنسٹ ڈھونڈیں. آپ کو سارے طریقے میں سکھا دوں گی انشاءاللہ. کیمپس میں جب ہم لوگ ہوتے ہیں اس طرح ہم ٹائم مینیج نہیں کر پاتے, لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ میں سب کو زوم پہ سیشن دینا شروع کر دوں, جو میری ٹیم ہے اسپیشلی. تو کیسے ریسرچنگ کرنی ہے, کیسے لوگوں سے کنیکٹ کرنا ہے, اور میں خود بھی اپنی کنیکشن دوبارہ بحال کروں. اپنی جو سیلف لرننگ ہے میری وہ رک گئی تھی. جو انسان کے اندر جتنا ہوتا ہے نا وہ اسی کو آگے دے سکتا ہے. جگ میں جتنا پانی ہوگا اتنا ہی وہ گلاس میں پور کر سکتا ہے, ڈال سکتا ہے, لیکن جو چیزیں نکلتی ہیں, نئی چیزیں اگر ہمارے پاس نہیں آئیں گی تو ہم ان بچوں سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. پھر ان بچوں پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہم کہتے ہیں پیرنٹس سیکھیں وہی چیز جو ہمارے بچے کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں ان پہ کنٹرول ان کے ساتھ ساتھ کرنا ہے. مطلب ہمیں بھی آنی چاہیے چیزیں. آپ ایز اے لیڈر وہاں بیٹھی ہیں, اگر آپ چیزیں نہیں سیکھیں گی آپ ان سے بہت پیچھے رہ جائیں گی, اور ہمارا پیچھے رہنا ہماری اپنی ذات کے لیے بھی نقصان دہ ہے. پھر بچے ہمیں ڈاج کرنا شروع کر دیں گے. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنا ٹیچرز ٹریننگ جو ہے ڈیلی جو ہے 3 سے 4 سے 5 ٹاسک لازمی کریں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, یہ وقت گزر جائے گا اور آپ کا ٹاسک بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. بیسٹ آف لک, ویلکم ٹو ریحان اسکول فیملی. اور انشاءاللہ میں سرحان کو بھی ٹیگ کرتی ہوں, وہ بھی آپ کو دیکھیں گے. اور اس کے بعد میں آپ ابو ذر کے ساتھ جو سیشن ہے وہ کر لیں, جو سافٹ ویئر چلانے کا آپ کو وہ انشاءاللہ سکھائیں گے. ساتھ ساتھ ہم اسی طرح آہستہ آہستہ چیزوں کو بہتر سے بہترین کرتے جائیں گے. آپ کے لیے نیا سسٹم ہے, لیکن ہم پچھلے 2 سال سے ہوں, لیکن ابھی تک سیکھ رہی ہوں. تو نئی نئی چیزیں آتی جائیں گی, ایڈ آن ہوتی جائیں گی, اور انشاءاللہ ہم مل کے سسٹم کو چلائیں گے. تھینک یو سو مچ سائمہ. ابھی ہم اس کا سیشن کا اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. جزاک اللہ میڈم, بہت شکریہ.